ویلکم بیک ناظرین. جہاں ہم پاکستان کے ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل ریلیشن شپ پہ بات کر رہے تھے، میں بات کر رہا تھا کہ خاص طور پہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا معاملہ بھی ناگزیر ہے. تو جہاں ہم اکنامک گروتھ کی بات کرتے ہیں وہاں ہم کہتے ہیں کہ انٹرنل سیز فائر بھی ہو ہی جانا چاہیے. اسی حوالے سے تھوڑا بات کریں گے مذاکرات کے حوالے سے. ارباب خضر حیات صاحب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے، اور ڈاکٹر فیصل جمیل صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور اسٹوڈیو میں جناب حافظ غضنفر صاحب ہیں JUIF سے. حافظ صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے میں ارباب صاحب سے ہی آغاز کر لیتا ہوں. سر، کیا رائٹ نو سچویشن ہے مذاکرات کے حوالے سے؟ گرین سگنل تو اسپیکر صاحب کو ملے ہوئے تھے، اور جس طریقے سے کہا گیا ہے کہ جو نمائندے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے الیکٹڈ نمائندے ان سے بات کریں، لیکن رائٹ نو ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا اور ابھی تک ہوا بھی نہیں ہے. دیکھیں جی، جہاں تک مذاکرات کی تعلق ہے تو مذاکرات جو ہے نا، تو حکومت تو مذاکرات کسی سے نہیں چاہتی ہے. یہ تو PTI کی خواہش ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو جائے. تو ہم نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو یا بسم اللہ. لیکن مذاکرات جو ہے نا وہ شرائط پر نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے یہ شرائط ہے کہ آپ بانی PTI کو رہا کریں گے یا یہ کریں گے وہ کریں گے. تو اس قسم کے مذاکرات کی نہ حکومت کو کوئی خواہش ہے نہ حکومت خواہاں ہے. مذاکرات جو ہے تب ہوں گے کہ جب یعنی اس پہ شرائط نہیں ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ میں اپنی ذاتی ایک رائے دینا چاہتا ہوں. یہ میں نے کل بھی ایک شو میں دی تھی کہ مذاکرات سیاسی جماعتوں سے ہوتے ہیں، لیکن جن کے ساتھ اب ہم مذاکرات کی باتیں کریں تو وہ تو خود مذاکرات میں سنجیدہ ہے ہی نہیں. آپ ان کے وزیر اعلیٰ کے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو مذاکرات کرنے ہیں وہ مذاکرات کر لے اور ہم اپنے احتجاج کریں گے. تو کیا مذاکرات اس طرح ہوتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ ارباب صاحب 28 فروری کو کہ کبھی انہوں نے کال 8 فروری کو انہوں نے کال دی ہے احتجاج کی پہیا جان کی. تو ایک طرف یہ احتجاج کی گالیں دے رہے ہیں، دوسری طرف یہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں. تو اس طرح تو نہیں ہوتا ہے نا. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں ان کو 9 مئی پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ 9 مئی کو انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ ذرا اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن سمجھے، یہ نہیں کہ ابھی یہ وہی بات. اچھا ارباب صاحب، سر پوائنٹ اس پہ آ گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اس حوالے سے خواہش مند نہیں ہے. کیوں حکومت نہیں چاہتی؟ کیا حکومت نہیں چاہتی کہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان کے اندر ہونی چاہیے؟ کیونکہ بہت ساری طرف سے پریشر خاص طور پہ نیگوسیشن کے حوالے سے تو ہے نا کہ ریکونسیلیشن ہو. خاص طور پہ ہم بزنس کمیونٹی کی بات کریں، اگر ایک تحریک ہوتی ہے یا احتجاج ہوتے ہیں تو اس سے ہمارے عوام اور خاص طور پہ ہمارے بزنس سیکٹر اس سے جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو جہاں آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت کی بھی خواہش ہونی چاہیے اس حوالے سے؟ کیونکہ اگر شہباز شریف صاحب گرین سگنل دے رہے ہیں ود دا کنسنٹ آف نواز شریف صاحب، آپ کے جو لیڈر ہیں، تو یہ بات تو PML نون نے ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ سنجیدہ ہیں، خواہش مند بھی ہیں، لیکن وہ PTI نہیں ہے. تو یہ تو غلط بات ہوگی کہ آپ یہ کہیں گے خواہش مند نہیں ہے. دیکھیں اسٹیبلٹی ملک میں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں کہ ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے؟ صرف ایک صوبے میں ہمیں تھوڑا سا ایشوز آ رہے ہیں چونکہ یہاں پر ان کی گورنمنٹ ہے. باقی ملک تو بالکل اسٹیبل چل رہا ہے. ملک میں تو کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے، نہ کسی ہمیں کوئی تکلیف ہے. ملک بالکل صحیح سمجھ جا رہا ہے. ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے، بلکہ بہتر سے بہتر ہو رہی ہے آئے روز. اور ہماری دیگر جو آپ دنیا سے دیکھ لیں کہ ہمارے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں. امریکہ کے ساتھ آپ دیکھ لیں، سعودی عرب کے ساتھ آپ دیکھ لیں، ایران کے ساتھ دیکھ لیں، جتنے ممالک ہیں سب کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. ان کے صدور اور پرائم منسٹر پاکستان آ رہے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب دورے کر رہے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور دیکھیں میں تو دیکھیں مذاکرات، میں نے کہا کہ مذاکرات کے ہم خواہاں ہیں، لیکن مذاکرات سیاسی جماعتوں سے آپ کا پوائنٹ ویسے آ گیا ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. میں ویسے ایک چیز بتا دوں کہ کل ایک پولیٹیکل پروگرام کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے پنجوتا صاحب جو ہیں وہ ٹماٹر کدو پروگرام میں لے کے آئے تھے. وہ کہتے ہیں کہاں جو ہے وہ صورتحال ٹھیک ہے، عوام جو ہے وہ پس رہی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے. میں اسی حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اب جہاں کہا جاتا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، حکومت اور اسپیکر کی طرف سے جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ ایک وفد بھی بنا دیا گیا ہے جو آپ کے الیکٹڈ نمائندوں سے صرف بات کرے گی. تو کس حوالے سے اس کو دیکھ رہے ہیں آپ کمنگ؟ اور بات تو ٹھیک ہے ارباب صاحب کی، ایک طرف مذاکرات کی تو آپ بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ تحریک کا بھی لائے عمل سامنے رکھ دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اسٹریٹ موومنٹ بھی کریں گے، بین الاقوامی سطح پر یوم سیاح بھی منائیں گے 8 فروری کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ لغاری صاحب. جناب
جہاں تک رہے گی مذاکرات کی بات، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور پاکستان کی 90% عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، جس کا ثبوت پچھلے 2 سال پہلے الیکشن 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے ووٹ ڈال کے پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کو بتا دیا کہ پاکستان تحریک انصاف ہی اس ملک کی واحد چاروں صوبوں کی جی پی کی اور کشمیر کی نمائندہ جماعت ہے۔ اور جہاں تک رہے گی مذاکرات ہونے کی بات، دیکھیں یہ ہمارے بھائی ہیں بڑے، تو مذاکرات دیکھیں کوئی ہمیں مذاکرات کی نہ بھیک چاہیے، ہمارا نہ مذاکرات جو ہے نا اس لیول پہ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب آپ اس زبان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ ہاں ہم اس ملک کے شہری ہیں کیونکہ اس ملک کے عوام نے ہمیں ووٹ دیے، اس ملک پہ اسٹیبلٹی لانے کے لیے ہم مذاکرات کے پہلے بھی حامی تھے، آج بھی حامی ہیں اور ہمیشہ آگے بھی حامی رہیں گے، کیونکہ یہ ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے، یہ ادارے یہ سارا سسٹم ہمارا ہے۔ اور آج جس طرح پاکستان کی معیشت کے انہوں نے حال کر دیا ہے، جس طرح آپ کی جناب اکانومی کا انہوں نے حال کر دیا، آپ کا جی ڈی پی ریٹ سب سے کم ہے، آپ کے ایکسپورٹ دنیا میں 50 سالوں سے سب سے زیادہ پاکستان میں کم ہے، آپ کا جو ہے نا امپورٹ بل اتنا ہائی ہو گیا ہے، آپ کے ریزرو لو پہ ہیں، آپ سے یہ ابھی بات کر رہے تھے دنیا سے تعلقات کی، تو آج مجھے بتائیں کہ پاکستان کی اکانومی جو خصوصاً ایگریکلچر بیسڈ ہے، افغانستان کے بارڈر بند ہونے کی وجہ سے اور ان کی اپنی نااہلی کی وجہ سے جو ان کی خارجہ پالیسی رہی ہے، افغانستان کی بات تو آپ مت کریں، افغانستان کا الگ ایشوز ہے نا، اس پہ آپ بات مت کریں، وہ چھوڑ دیں۔ میں اکانومی کی بات کروں سر، آپ اپنی ٹرن پہ کر لیجیے گا، جواب دے دیجیے گا۔ جی تو اکانومی کی میں بات کروں جو ایگریکلچر اکانومی پنجاب سے، جس طرح آپ لگانی سے پنجاب سے ہی بلونگ کرتے ہیں، تو جس طرح آلو کی فصل کے ساتھ چینوں کی فصل کے ساتھ ہو رہا ہے جو افغان ٹرانزٹ ٹرین کے تھرو افیکٹ کی ہوئی ہے، اس سے کسان کی جو کمر کی ہڈی ٹوٹی ہے وہ آپ بہتر جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات، کوئی ایسے مذاکرات جس میں عمران خان صاحب شامل نہ ہو یا ان کی بیل شامل نہ ہو، ظاہر ہے وہ پارٹی کے لیڈر ہیں، پارٹی کے قائد ہیں، پارٹی انہوں نے بنائی ہے، ان کے نام پہ سارا ووٹ بینک ہے پورے پاکستان میں، تو ان کی منشا اور مرضی کے بغیر مذاکرات ہم بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں اگر برابری کی بنیاد پہ کریں گے تو ہم ہمیشہ ملک کے لیے حاضر ہیں مذاکرات کے لیے۔ اور دوسری چیز یہ جو آپ کہہ رہے تھے اسٹریٹ موومنٹ کی، دیکھیں ایک بڑا ہی مشہور اپنا ماؤ سے تنگ چائنا کے جو ہمارے ریولیوشن لیڈر تھے جنہوں نے چائنا میں یہ سسٹم کیا، ان کا ایک بڑا مشہور قول تھا کہ فائٹ فائٹ ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ۔ تو یہ دیکھیں یہ پاکستان جمہوری ملک ہے، پارلیمانی سسٹم ہے، آئین اور پاکستان کا جو دستور ہے وہ کسی بھی انڈیویجول کو، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ عوام کے حقائق، عوام کے حقوق کے لیے اس ملک میں اسٹریٹ موومنٹ بھی کرے، احتجاج بھی کرے اور حکومت کو ان کی نااہلی کا آئینہ بھی دکھائے۔ تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ صرف ایک ایکسکیوز لے کے باتیں ڈھونڈتے ہیں، ورنہ جہاں پہ جنگیں چل رہی ہوتی ہیں وہاں پہ مذاکرات سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہیں۔ پوائنٹ آ گیا سر۔ حافظ صاحب خاص طور پہ مذاکرات کے حوالے سے جے یو آئی ایف کا کیا سٹانس ہے، اس پہ بھی ذرا نظر روشنی ڈالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے رائٹ ٹو سچویشن ہو رہی ہے، آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو کل میرے خیال میں پنڈی کے اندر جو کانفرنس ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں آزماؤ نہیں ورنہ ہم بڑی آزمائش ثابت ہوں گے، تو کیا چل رہا ہے ویسے جے یو آئی ایف کے ساتھ؟ دیکھیں آپ نے 2 سوال الگ الگ ٹاپک سے ریلیٹڈ کر دیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک تعلق ہے مذاکرات کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں جانب کو اگر آپ دیکھیں، پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، حکومت کو دیکھ لیں، اپوزیشن دونوں طرف سے، پہلی بات تو یہ کہ یہ دونوں جو ہے نا اس حوالے سے با اختیاری نہیں ہے۔ جب یہ ٹیبل پر بیٹھیں گے، کوئی چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے، کہیں کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، پی ٹی آئی کی جو باہر لیڈرشپ ہے، حکومت پوری ملا لیں آپ، یہ دونوں اس بات کا اختیار ہی نہیں رکھتے کہ کسی نتیجے تک اس چیز کو پہنچا سکیں۔ اس حوالے سے ان میں سے ہر ایک کو دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے دیکھنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے سنجیدگی کا، آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی میں بھی مختلف قسم کے موقف ہیں اور حکومت کے بھی کوئی ایک موقف نہیں ہے، ایک وزیر ایک بات کرتا ہے، دوسرا دوسری بات کرتا ہے۔ آپ نے سنا کہ رانا ثناء اللہ صاحب 3-4 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ جی 5 بڑوں کی بیٹھک ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آج طارق فضل چودھری صاحب نے دوبارہ ریوائیو کیا ہے کہ جی ہم دوبارہ بیٹھنا چاہتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کوئی ایک سٹانس دونوں طرف ہمیں نہیں نظر آ رہی، دونوں طرف کلیئرٹی نہیں ہے، دونوں طرف کلیئرٹی نہیں ہے۔ اس لیے جب تک ان کا، آپ دوسری طرف دیکھ لیں شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔
پی ٹی آئی کے بعض لوگ کہہ رہے ہیں، جو ہمارے بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ جب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جب آپ ملائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب تک آپ کا مقصد اور آپ کی منزل کلیئر نہیں ہے اس وقت تک آپ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. تو پہلے یہ اپنا سٹانس کلیئر کر لیں، اپنی پارٹیوں میں آپس میں مشاورت کر لیں. ہر لیڈر اپنے طرف سے میڈیا پر جا کر اپنا موقف دے رہا ہے، ایک ہی موقف رکھیں، ایک ہی موقف رکھیں، تو اس کے بعد بات آگے بڑھے گی. کرنا ہے نہیں کرنا، پھر ان میں سے کسی کے پاس فیصلے کا اختیار ہے یا نہیں ہے. یہ تو مذاکرات کے بجائے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں مذاکرات چل رہی ہے. اگلا مسئلہ جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے کہ مولانا صاحب نے کل فرمایا کہ جی بھئی اگر ہمیں آزمایا نہ جائے ورنہ ہم آزمائش بن جائیں گے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ سال اس سے پہلے جب 26ویں ترمیم منظور ہوئی تو 26ویں ترمیم کے ساتھ ایک اور بل منظور ہوا تھا جو مدارس کی رجسٹریشن سے ریلیٹڈ تھا، اور اس موقع پر یہ طے ہوا کہ 1860 کے سوسائٹی ایکٹ کے تحت مدارس کی رجسٹریشن ہوگی، اور حکومت نے اس کے لیے پورا فارمیٹ بنایا. لیکن وفاق میں قانون سازی کے بعد ذمہ داری تھی حکومت کی کہ چاروں صوبوں میں ہر صوبائی اسمبلی اپنی اپنی سطح پر جیسا کہ رولز ہیں وہ قانون سازی کرتی، اور اس کے لیے کوئی باقاعدہ ڈائریکٹریٹ یا ادارہ بنایا جاتا اور وہ بنا کر اس کے مطابق جو ہے نا وہ رجسٹریشن سٹارٹ کی جاتی. لیکن آج تک اس ڈیڑھ سال گزرنے کے بعد ایک بھی مدرسے کی نہ رجسٹریشن ہوئی، نہ ان کے بینک اکاؤنٹس بنے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی اور مسائل حل ہوئے ہیں، بلکہ دن بدن نئے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں. اور بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ اس ملک میں جو تعلیم کا جو حال ہو گیا ہے اس کے میں ایک چھوٹی بات مکمل کروں. تعلیم کا یہ بات پوری ہو جائے. تعلیم کا جو حال ہو گیا ہے اس وقت، آپ کا جو ریشو ہے، شرح ہے تعلیم کی، اس میں مدارس پورے ملک میں اس شرح کو برقرار رکھنے میں ایک بہت بڑا رول ادا کر رہے ہیں، اور اس کا حکومت پر کوئی برڈن بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. جب آپ یہ کریں گے جو ہے وہ معاوضہ دے رہے ہیں منتھلی، یہ مدارس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مدارس کو نہیں دیا جا رہا، آپ کے علم میں ہے، یہ مساجد کے ائمہ کو دیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مساجد جو ہیں یہ پہلے سے بات پوری ہو جائے تو اس حوالے سے ہمارا موقف شروع دن سے یہ تھا کہ اگر آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، سہولتیں دینی ہے، تو آپ مساجد کے بل ختم کر دیں، ان کے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ان کو ختم کر دیں تاکہ اس ادارے کو چلانے میں انتظامات میں سہولت ہو لوگوں کے لیے. اور یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے برڈن حکومت اپنے سر لے لے. لیکن یہ سب کچھ صرف مدارس کے علماء کی آواز بند کرنے کی، اور جو ہمارے ہاں پچھلے دنوں ایک آپریشن کیا تھا سرکاری سطح پر ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، اس کے اثرات اور اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش ہے اور کچھ نہیں ہے. سر پوائنٹ آ گیا. ارباب صاحب، جہاں ہم پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی بات کریں، میثاق جمہوریت کی بات کرتی ہے، ووٹ کو عزت دو کی بات آپ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم پیپلز پارٹی کا سٹانس دیکھیں وہ آپ کے ہی اتحادی ہیں، وہ جمہوریت کو بہترین انتقام کہتے ہیں. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک الیکٹیبلز جو ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان کی گورننس کے اندر یا پاکستان کے پارلیمان کے اندر سٹیک ہولڈر ہے. کے پی کے کی حکومت ان کے پاس ہے 4 سے 5 کروڑ کی پاکستان تحریک انصاف کے بعد. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم خوش آئند نہیں ہیں مذاکرات کے لیے. ذرا اس کو میں ریلیٹ کروں گا، خاص طور پہ جس طریقے سے نیشنل ڈائیلاگ کی کمیٹی کا کل جس طریقے سے اجلاس ہوا، اس پہ مسلم لیگ نون بھی نہیں تھی، پیپلز پارٹی بھی نہیں تھی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے جو مینیفیسٹو ہے یہ اس کے خلاف ہے یہ چیز؟ اور جس طریقے سے حافظ صاحب نے بات کی کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کنفیوژن کا شکار ہے، وہاں آپ کی نون لیگ بھی اس چیز کا شکار ہے نا، حکومت بھی، کیونکہ آپ کیسے خوش آئند نہیں ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں 5 بڑے بیٹھ جائے، خواجہ آصف صاحب کچھ اور سٹانس رکھتے ہیں. آپ میں کیوں کنفیوژن ہے سر اس حوالے سے؟ پھر دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ذرا اپنے بھائی کی سوال کا جواب دے دوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان بارڈر بند ہے. تو کیا افغانستان کی بارڈر ہم کھول دیں تاکہ دہشت گرد وہاں سے آ کر ہمیں اور بھی جو ہے نشانہ بنائے؟ یہاں تب دیکھیں نا، وہ تو پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں خیبر پختونخوا کے تو یہ حالات ہے کہ ہم جب صبح گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم شام کو واپس گھر لوٹیں گے یا نہیں. جب یہ ان کے اپنے قائدین کی جانب سے ان کے صوبائی جو ہمارے یہاں پر کے پی کے منسٹر ہیں، ان کے اطلاعات کے، ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم تو ٹی ٹی پی کو دہشت گرد جماعت تصور کرتے ہی نہیں ہے. اور دیکھیں جو 40,000 طالبان ان کے دارالحکومت میں پاکستان آئے تھے، انہوں نے پاکستان کا کیا حال کیا وہ بھی ساری دنیا
دنیا کے سامنے ہے. تو بارڈر جو بند ہے تو وہ تو اس وجہ سے بند ہے کہ ہم افغانستان کو بار بار کہہ رہے کہ آپ کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, تو آپ ان دہشت گردوں کو یا ہمارے حوالے کر دے یا ان کو ختم کر دے, لیکن وہ اس پہ دلچسپی لے ہی نہیں رہے. تو اس وجہ سے تو ہم بارڈر کھول نہیں سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بارڈر کھول دیں کہ یہاں پر پاکستان پر حملے کر دے. دوسری بات یہ کہ میں اکثر ٹاک شوز میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں تو وہ معیشت پر ایک لیکچر دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ڈی پی کم ہو گیا, زیادہ ہو گیا اور ملک تباہ ہو گیا. تو ان کی باتیں تو سن کر ہمیں یہ لگتا ہے کہ میرے خیال میں کہ خدا نخواستہ پاکستان کا وجود ہے ہی نہیں. لیکن دیکھیں نہ تو یہ ابھی میں اگر معیشت پہ بات کروں گا تو میرے خیال میں یہ غلط ہوگا, کیونکہ مجھے معیشت کا پتہ نہیں ہے. ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے, اے بی سی سے یہ واقف نہیں ہے, لیکن اس پہ لگے رہتے ہیں صرف اور صرف پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے. دیکھیں نا ان کے دور حکومت میں ڈالر کہاں تک پہنچ گیا تھا, 340 350 تک پہنچ گیا تھا. دیکھیں جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے ڈالر جو ہے وہ بالکل اسٹیبل ہے, 278 پہ رکا ہوا ہے, تو ابھی تک رکا ہوا ہے. اس پہ 1 روپیہ 1 آدھ روپے کبھی پوائنٹ آ گیا سر ہو جاتا ہے. سر پوائنٹ ہماری معیشت ہم نے بالکل کنٹرول کی ہوئی ہے, اور دیکھیں ہمارا جو اس وقت ہمیں چیلنجز ہے تو سر پوائنٹ آ گیا ہے. سر ارباب صاحب چونکہ پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہونے کو ہے, مجھے اتنا کوئک رسپونڈ کر دے کہ کیا مذاکرات میں مسلم لیگ نون بھی تو کنفیوژن کی شکار ہے نا؟ دیکھیں مسلم لیگ نون کنفیوژن کی شکار نہیں ہے. پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ایک پیج پہ ہو جائے, وہ 9 مئی پر قوم سے معافی مانگے اور جو تمام قیدین احتجاج کی سیاست ترک کر دے. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا ہے, پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب کوئک رسپونڈ کیجئے گا. بات افغانستان میں جو بارڈر والی کی ارباب صاحب نے, اس میں بات ان کی بالکل ویلڈ ہے. میں بھی جتنے بھی پروگرامز دیکھ رہا ہوں آج کل, یا جتنے بھی آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے ان سے جب ہم پروگرام کرتے ہیں تو یہ سوال, جب سمپل سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ چیز کہہ دو کہ جو ٹی ٹی پی ہے یا دیگر ساری جو دہشت گرد گروہ ہیں آپ ان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں, تو پھر جواب یہ ملتا ہے. شفیع جان صاحب کل پروگرام میں کہہ رہے تھے, یا سہیل افریدی صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ ہاں جی ان کے اندر جو چاہتے ہیں دہشت گردی پاکستان کے اندر, ہم ان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں. کیوں آپ کا بیانیہ جو ہے وہ کلیئر سٹیٹ کے ساتھ نہیں ہے اس حوالے سے؟ تو جب یہ سٹیٹ میں کلیئر نہیں ہوگا تو پھر آپ کیسے متوقع کر سکتے ہیں کہ حکومت بھی آپ کے ساتھ سنجیدہ وہ پھر مذاکرات کرے؟ کوئک رسپونڈ کیجئے گا سر پلیز. جی ارباب صاحب فیکٹ چیک کر لیں کہ پی ٹی آئی کی جاتے ہوئے جب آخری حکومت کے دن تھے ڈالر کس ریٹ پہ تھا, 300 سے اوپر ڈالر ان کے دور پہ گئے, پی ٹی آئی کے دور پہ سر وہ ٹھیک ہے وہ پوائنٹ سر وہ اس حوالے سے میں آپریشن کے حوالے سے پوچھ رہا تھا سر. کیونکہ اور دوسری سر بات ہو رہی ہے فورن پالیسی کے اوپر کہ پاکستان گورنمنٹ کو اپنی فورن پالیسی میں امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک افغان حکومت جو پاکستان دوست حکومت تھی اس کو آپ کس طرح معاملات کو خراب کر کے اس لیول پہ لے گئے ہیں کہ وہ آپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے. تو میرا صرف اس پہ یہ موقف ہے کہ آپ ان سے انگیج کریں, بہتر طریقے سے انگیج کریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ بہتر تعاون کرے. اور یہ جو ہماری حکومتوں کے آپس میں بلا وجہ اختلافات فورن پالیسی کی ناکامی کی وجہ سے ہو رہے ہیں, تو اس کو بہتری کی طرف لایا جائے. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل سر وہ تھوڑا, کیونکہ سر میرے سوال کا جواب پلیز سر. ڈاکٹر صاحب طریقے طالبان پاکستان ہو گئی, ان کی جتنی بھی ٹیریٹری, ان کی جتنے بھی ٹرائبل, ان کو دہشت گرد کہتے ہیں, دہشت گرد مانتے ہیں. دہشت گرد آپ مانتے ہیں؟ تو یہی گزارش ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کو بھی ماننا چاہیے. سہیل افریدی صاحب, شفیع جان صاحب, جتنے بھی مشال یوسف زئی صاحبہ, ان تمام کے آپ ریسنٹ پروگرامز شوز دیکھ لیں. سر نہیں, ان کا کلیئر نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب سر آگے آپ کا پوائنٹ آ گیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کا. وہ تو آئے روز اوٹ پٹانگ بیانات دیتے سر رہتے ہیں. پوائنٹ آ گیا. حافظ صاحب ایٹ دی اینڈ سر کائنڈلی بتائیے گا کہ جو کے پی کے اندر سچویشن ہے, جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی کہا تھا کہ 80% وہاں پہ سارے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, اس کے اندر کے پی کے اندر اگر پولیٹیکل سینیریو میں دیکھیں تو بہت زیادہ اسٹیک ہولڈر ایک بڑے آپ بھی ہیں, جے یو آئی ایف. آپ کا کیا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے؟ یہ کس ٹاپک کس کے حوالے خاص طور پہ آپریشنز اور ٹی ٹی پی اور دیگر گروہ جماعتیں جو ہیں, امان قائم کرنا تو ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے. ہاں, اگر اس کے لیے جو بھی وہ ضروری اقدامات سمجھتے ہیں اپنی مشاورت کے ساتھ, اپنے سسٹم کے ساتھ انہیں اٹھانے چاہیے. اور اعتماد دینے کی ضرورت ہے. امن صوبائی حکومت کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے. عوام کا بنیادی حق ہے, اور امن کے بنیادی حق کے ساتھ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اب تک ہم نے جو دیکھا ہے پچھلے 3-4 سال کی صورتحال یہ رہی ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کے آخری دور سے حالات خراب ہوئے اور ابھی تک خراب چلے آ رہے ہیں,
تو ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے عوام کے جان و مال کو، اس کی عزت کو تحفظ فراہم کرنا. اس کے لیے جو بھی وہ اقدامات ضروری سمجھتے ہیں وہ یقیناً ہم اس حوالے سے ان کی تائید کریں گے. لیکن ایک بات یہاں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جمعیت علماء اسلام نے اس ملک میں ہمیشہ مسلح لڑائی کی، مسلح طریقے سے اسلام کے نفاذ کی حوصلہ افزائی نہیں کی، حوصلہ شکنی کی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اور جو بھی اس طرح کا کوئی اقدام کرتے ہیں وہ خلاف شریعت ہے. لیکن سر پوائنٹ آ گیا سر، تھینک یو سو مچ. مجھے پروگرام کا اختتام ہونے کو ہے، حکومت کو جو ہے سر پوائنٹ آ گیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ، ارباب صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونے کا، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان عمر شریف ڈگاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.